مدینے والوں نے آل رسول کو اتنا ستایا، مدینے میں قحط پڑ گیا۔ اب مدینے والے سارے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کہا پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے، بارش برسا دے۔ اب انہیں کون بتائے کہ جس نبی کا تم واسطہ دے رہے ہو اسی کی آل کو ستا رہے ہو۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی راوی سعید ابن مسیب جو ہے وہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگارا بارش برسا دے، بارش برسا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک سیاہ فام سمجھتے ہیں نا، افریقی حبشہ کا غلام، موٹے موٹے ہونٹ کا آیا، اور آنے کے بعد تنہائی میں کونے میں بیٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے سیاہ فام لیکن ماتھا چمک رہا ہے۔ کبھی کوئی بلال ہوتا ہے، کوئی قمبر ہوتا ہے، کوئی فضا ہوتی ہیں، اسی لیے کبھی کسی کو رنگ نسل کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب وہ راوی اہل سنت کا کہتا ہے میں نے دیکھا سیاہ فام کونے میں بیٹھ گیا، اور ایسے آ کے بیٹھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی مانگنے آیا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں اس کی جا کے پیچھے ایسے بیٹھا جیسے میں سن نہیں رہا۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا تجھے واسطہ میرے مولا کا، مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہا اچانک بارش ہونے لگی، سارے مدینے والے خوش، ارے ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے پتا تھا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس حبشی غلام کی دعا قبول ہوئی ہے جو کونے میں بیٹھا۔ کہا وہ اتنا خوددار تھا، فوراً ہاتھ نیچے کر لیے کسی کو پتہ نہ چلے میری دعا قبول ہوئی۔ توجہ، کہا پروردگارا میرے مولا کا واسطہ، کہا اور اٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں پیچھے چلا، دیکھوں تو صحیح کس مولا کا واسطہ دیا۔ توجہ، کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس مولا کا واسطہ دے کے گیا۔ کہا دیکھا مسجد نبوی سے نکلا، محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا۔ کہ بنی ہاشم کے محلے میں ہوتا ہوا اس گھر میں گیا جہاں سید سجاد رہتے تھے۔ راوی کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام ہے۔ کہ اس دن تو بارش تھی میں چلا گیا، پھر آیا، اے سید سجاد آپ کا ایک غلام چاہیے۔ مولا نے آواز دی۔ میں نے ایک روایت یہاں پڑھی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ غلام پوری دنیا میں امیر المؤمنین کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد نے۔ روایت صحیح ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا، میں نے جو روایت دیکھی تھی 1000۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے روایت دیکھی شیخ باقر شریف قرشی جو سب سے بڑے اس دور کے مورخ مانے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی کتابیں لایا تھا، ان کے بیٹے نے دی، پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا ایک روایت میں 1000 غلام مولا سجاد نے آزاد کیے، ایک روایت میں ہے 10,000 غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے، آزاد کر دیتے۔ توجہ سنیں گے نا؟ اب وہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا، کہا مولا آپ کا غلام چاہیے۔ مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ۔ کہا 2 صفے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا جو غلام چاہیے لے جاؤ۔ کہا میں نے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا، کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے نا وہ ان میں نہیں ہے۔ مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اسے بلاؤ۔ وہ جو غلام چھپ رہا ہے اسے بلاؤ۔ غلام کو بلا، کہا مولا یہی غلام ہے۔ مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا۔ وہ راوی کہتا ہے سید ابن سنی راوی، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس غلام نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا، انتقال کر گیا۔ اب میں نے پوچھا سید سجاد یہ غلام کیسا غلام تھا؟ مولا نے کہا یہ میرا غلام مستجاب الدعوات تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو۔ ارے جس کا غلام ایسا ہو سوچئے مولا کیسے ہوں گے۔ اب تمام اہل سنت کے محدثین نے لکھا، وہ راوی کہتا ہے مجھے بس ایک افسوس رہا میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا۔ میں کہوں گا بڑے بد نصیب ہیں آپ، وہ غلام جس مولا کے صدقے میں ایسا بنا تھا
آپ اس مولا کو چھوڑ کے غلام کے پیچھے چل رہے تھے. غلاموں کو چھوڑو. نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں.